سے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قابل قدر، قابل صد احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قدردان بنایا ہے۔ آج جہاں بہت سے اور فتنے ہیں، وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دشمنی رکھنے والا فتنہ بھی بہت زیادہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت کو، ان کی ناموس کو مشکوک بنانے کے درپے ہیں۔ لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم تیار کی تھی، جو افراد تربیت کر کے امت کو دیے تھے، نعوذ باللہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، دین اسلام کو چھوڑ گئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منحرف ہو گئے۔ پہلے تو اس فتنے کو ہوا دینے والے وہ لوگ تھے جو کھلم کھلا اپنے آپ کو صحابہ کرام کا دشمن کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں، پنج تن پاک کو ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کو ہم نہیں مانتے۔ اس لیے لوگ ان سے خبردار ہو جاتے تھے، ہوشیار ہو جاتے تھے کہ یہ ایسا شخص ہے جو دشمن ہے صحابہ کرام کا، اس نے دشمنی ہی کرنی ہے۔ لیکن پھر ایسے لوگ اس دنیا میں آئے جنہوں نے اپنے آپ کو صحابہ کرام کا دشمن باور نہیں کرایا، بلکہ لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم صحابہ کرام کا ادب اور احترام کرتے ہیں، ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں، ہم تو ان کی فضیلت کو مانتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت کو انہوں نے تار تار کرنے کی کوشش کی۔ وہ باتیں بھی انہوں نے سر عام کی، بول کر لکھ کر، جو باتیں صحابہ کرام کے دشمن اس ملک میں واضح طور پر نہیں کر سکتے تھے۔ سب سے پہلے ایک مفکر اسلام سمجھا جانے والا شخص، ایک مفسر اسلام جسے لوگ سمجھتے ہیں مفسر قرآن ہے، اس نے اس بر صغیر پاک و ہند میں اس فتنے کو ہوا دی، ایک ایسی بدنام زمانہ کتاب لکھی جس کو پڑھ کر بے شمار اہل سنت کے لوگوں کے ذہن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منحرف ہو گئے۔ اس کتاب میں اس دانشور نے، جس کو لوگ دانشور کہتے ہیں، اتنے جھوٹ اور طوفان اکٹھے کیے، اتنی گپیں ہانکیں اس کتاب میں، اور برابر یہ کرانے کی کوشش کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام تباہ و برباد کر دیا۔ یہ لوگ عموماً خلافت کے نعرے مارتے رہے، لوگوں کو خلافت کے نام پہ اپنی طرف متوجہ کرتے رہے،
لیکن یہ لوگ خلافت سے بھی مخلص نہیں تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں، ان کی ناموس پر حملہ کیا۔ نعوذ باللہ انہیں کرپشن کا مجرم قرار دیا۔ یہ ملکی خزانے کو، سلطنت کے خزانے کو، اسلام کے بیت المال کو نعوذ باللہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا کرتے، جھوٹے الزامات لگا کر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ناموس کو مجروح کیا۔ کتنے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی آن دی ریکارڈ ہیں، جن سے ملا جا سکتا ہے، جن کی باتیں سنی جا سکتی ہیں، جو صحابہ کرام کا ادب کرنے والے تھے، لیکن اس بدنام زمانہ کتاب کو پڑھ کر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بھی دشمن بن گئے۔ خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد پھر بعد والے صحابہ کرام کا کیا اعتبار رہ جانا تھا جب تیسرے خلیفہ راشد کو ہی مجروح کر دیا جائے۔ پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، جن کے فضائل قرآن کریم میں بھی ہیں، احادیث رسول میں بھی ہیں، جن کو جنت کی بشارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ان کی عزت اور ناموس پر حملہ کیا۔ اور یہ باور کرایا کہ انہوں نے تو رہا سہا جو نظام عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خراب کیا تھا، نعوذ باللہ، وہ رہا سہا نظام بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیا، نعوذ باللہ۔ یہ حقیقت میں اسلام کے مجرم ہیں، یہ حقیقت میں پیغمبر اسلام کے مجرم ہیں، یہ حقیقت میں قرآن کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مجرم ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس کے بعد ایک بابا آیا، فیصل آباد کا ایک بابا، اس نے لبادہ اوڑھا، اپنے آپ کو پہلے اہل حدیث کہتا رہا، پھر کہا میں اہل حدیث بھی نہیں ہوں، میں سنی بھی نہیں ہوں، میں شیعہ بھی نہیں ہوں، اور حقیقت میں شیعہ کا وہ ٹاؤٹ تھا۔ اس نے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے وہ بدزبانیاں کی کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگا دے۔ اور اس معاشرے میں ان بدزبانیوں کو برداشت کیا گیا، کیونکہ لیبل یہ نہیں لگایا گیا تھا کہ یہ دشمن صحابہ ہے۔ حقیقت میں صحابہ دشمنی کے ریکارڈ قائم کیے، لاکھوں لوگوں کو اس شخص نے بھی متاثر کیا۔ اب وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے، اللہ اس کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ اس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عصمت پر بھی ہاتھ ڈالا، نعوذ باللہ، انہیں بھی مجرم قرار دیا، نعوذ باللہ، انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان قرار دیا، نعوذ باللہ۔ اور اسی کا تسلسل پھر چلا۔ اس بابے کے مرنے کے بعد آپ کے پڑوس کا ایک نوجوان اسی مشن کو لے کر کھڑا ہوا۔ یہ آپ کے جہلم کا وہ لڑکا ہے، آپ جانتے ہیں، مرزا محمد علی انجینئر۔ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف بدزبانی، گستاخی اور توہین شروع کی۔ لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہونے دیا، انہیں دشمن صحابہ بنا دیا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو صحابہ کرام سے بدظن کیا، نعوذ باللہ صحابہ کرام کو بدعتی کہا، اس سے بڑھ کر نعوذ باللہ لعنتی کہا، اس سے بڑھ کر جہنمی ثابت کرنے کی کوشش کی۔
کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ حوض کوثر پہ میں کھڑا ہوں گا، کچھ لوگ آئیں گے، انہیں روک دیا جائے گا، میں پوچھوں گا یہ میرے امتی لگ رہے ہیں، نشانیاں تو ساری پوری ہیں، یہ تو میرے ساتھی لگ رہے ہیں، انہیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا گڑبڑ کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان بدبختوں نے جنہوں نے میرے دین کو برباد کیا انہیں دور لے جاؤ، میری نظروں سے دور کر دو۔ مرزا صاحب نے کہا کہ اس سے مراد تو صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ، اور یہ بات آن دی ریکارڈ موجود ہے، کہتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد دین کو برباد کر دیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 بندوں پر لعنت کی ہے، 6 قسم کے لوگوں پر، ان میں سے ایک وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا ہے۔ فرمایا میری سنت کو چھوڑنے والا لعنت کا مستحق ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سنت، ایک ہے سنت کو چھوڑ دینا، دوسرا ہے سنت کو بدل کر بدعت جاری کر دینا، جو کہ حضرت معاویہ نے جاری کی، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ آج کوئی شخص سنت کو چھوڑ دے اتنا بڑا مجرم نہیں جتنے بڑے مجرم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ اس لعنت کے زیادہ مستحق ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ساری باتیں آن دی ریکارڈ ہیں، لیکن ہمارے لوگوں میں شعور نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں۔ لیکن اب الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ واپس آ رہے ہیں۔ ہم نے اس فتنے کے خلاف الحمدللہ منظم کام کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے دلائل و براہین کی صورت میں منہ توڑ جواب دیا ہے، اور بڑے احسن انداز میں دیا ہے۔ ہزاروں لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اس فتنے سے باہر آ گئے، دوبارہ اہل حدیث ہو گئے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کم از کم اتنا تعاون ضرور کریں اس دعوت کو پھیلانے کے لیے۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اصلاح میڈیا کے نام سے، بڑا آسان نام ہے اصلاح میڈیا، ISLAH اور آگے میڈیا۔ آپ گوگل پہ لکھیں، یوٹیوب پہ لکھیں، فوراً سب سے پہلے وہ کھلے گا اصلاح میڈیا۔ اس کو خود بھی سبسکرائب کریں، لوگوں تک اسے شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے رابطہ کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم تو بیٹھے تھے یوٹیوب پہ مرزا محمد علی کو سننے کے لیے، لیکن آگے ویڈیو آپ کی بھی نظر آئی، اس پہ ہم نے کلک کیا، پھر سنتے ہی چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دشمن صحابہ سے محب صحابہ بنا دی۔ آپ لوگ ہمارے لیے دعا بھی کریں اور اس دعوت کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یقیناً بہت سے لوگ آپ کے علاقے میں بھی ہوں گے اور دنیا میں آپ کے جاننے والے بھی ہوں گے جو اس فتنے میں مبتلا ہیں، یا ایسے لوگ ہوں گے جن کو جاننے والے آگے مبتلا ہیں۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کتنے لوگوں کو ہدایت مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے کو سمجھنے کی اور اس کے خلاف کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج اس فتنے کا زور اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ایسے لوگ جنہیں اس ملک کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، اسمبلی کے ممبرز جو، حکومتی ارکان جو، یا اپوزیشن کے لوگ جو، وہ سر عام ٹی وی چینلز پہ لائیو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی اور توہین کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ایک عورت نے جو اپنے آپ کو سیدہ کہتی تھی، پاکستان میں تو ویسے ہی سید بڑے ہیں، کتنے مراثی اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، اس عورت نے زبان درازی کی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے فضل سے لوگ بیدار ہوئے، پھر اس نے مبہم سی بات کر کے اپنی جان چھڑانی چاہی۔
یہ فتنہ یہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم کہاں تک برداشت کرتے ہیں، کہاں تک سنتے ہیں، کہاں تک ہم اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اسے برداشت کرتے رہے، کل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھی حملے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا۔ اگر یہ مخلص نہیں تھے تو آج کے لوگ کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ ان کو ماننے والے کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ ان کو ماننے والے کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اگر نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کرپشن کرتے تھے، جیسا کہ اس بدنام زمانہ کتاب میں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، اور جیسا کہ فیصل آباد کے بابے نے زبان درازیاں کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی توہین کی، اور جس طرح مرزا انجینئر صاحب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انہیں شہید کرنے کے لیے، ان کا مطالبہ بالکل درست تھا، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں بس قتل کرنے کی غلطی کی انہوں نے، ورنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کھینچ کر سلطنت سے اور خلافت سے اتارنا یہ بالکل درست تھا، نعوذ باللہ۔ یہ سب باتیں آن دی ریکارڈ ہے۔ یہ لوگ آگے بڑھیں گے، سیدنا عمر فاروق پر چلے گئے، سیدنا ابوبکر صدیق پر، اور پھر دھوکہ کیا ہے؟ ویب سائٹ کا نام ابھی تک اہل سنت رکھا ہوا ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں مانتے۔ اہل سنت صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے والے ہیں، ان پر جان نثار اپنی جانیں نچھاور کرنے والے ہیں۔ ویب سائٹ کا نام اہل سنت رکھا ہوا، کیوں؟ سنیوں کو پھنسانے کے لیے۔ جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں انہیں قریب لا کر اپنے دام تزویر میں پھنسانے کے لیے یہ لوگ دھوکہ کرتے ہیں، یہ لوگ فراڈیے ہیں، یہ لوگ بہروپیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فتنوں کو سمجھنے کی اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔